بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، سینٹ الیکشن جو ہے وہ کافی سیاسی زلزلے لے کے آیا اور خاص طور پہ 3 مارچ سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور پھر سینٹ کا چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن تک معاملات چلتے رہے۔ اس دوران اہم ترین سیاسی واقعات رونما ہوئے اور اس کے نتیجے میں پی ڈی جو ہے اپوزیشن کا اتحاد وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، جبکہ حکمراں اتحاد جو ہے وہ مضبوط بن کے سامنے نظر آیا اور اب غالباً عمران خان اور ان کی ٹیم ان کو بھی احساس ہو چکا ہے کہ 2.5 سال ہم نے بہت کچھ کر کے دیکھ لیا، اب گورننس کا وقت ہے اور ڈیلیور کرنے کا وقت ہے، اور بقیہ 2.5 سال بھی اگر ہم نے اسی طریقے سے گزار دیے تو آنے والے انتخابات میں ان کے لیے کافی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھا اور انہیں کہا کہ آئینی اصلاحات لانی ہے، الیکٹورل ریفارمز کرنی ہے، اس کے لیے آپ پارلیمانی پارٹیز کے ساتھ رابطہ کریں، پارلیمانی کمیٹی تشکیل دیں اور اہم ترین جو قانون سازی ہے اس کے لیے اپنے آپ کو متحرک کریں۔ اس کے بعد آج اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب نے تمام پارلیمانی لیڈرز کو خطوط لکھ دیے ہیں اور انہیں دعوت دی ہے کہ وہ نامینیٹ کریں ارکان پارلیمان کو تاکہ مشترکہ کمیٹی تشکیل دی جا سکے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسپیکر قومی اسمبلی جناب اسد قیصر صاحب، ان سے معلوم کرتے ہیں کہ یہ جو ایفرٹ کی جا رہی ہے اور اس کا کتنا امید ہے ان کو بارآوری کی اور وہ کس حد تک اپوزیشن کو راضی کرنے کے لیے جائیں گے، کیونکہ اپوزیشن ڈیوائیڈ بھی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک بہت بڑا ریلیف بھی دیا ہے جس کا فائدہ حکومت اٹھاتی ہے یا نہیں، یہ پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی صابر صاحب؟ دعائیں سر، اللہ کو شکر۔ سر آپ نے یہ خط لکھا وزیر اعظم عمران خان نے آپ کو لکھا، آپ نے پارلیمانی لیڈرز کو لکھ دیا، تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ خطوط لکھنے تک ہی محدود رہیں گے یا ان کے ساتھ رابطے کریں گے ٹیلی فون پہ، یا ان کے گھر جائیں گے، دعوت دیں گے، یہ ایک اہم ترین کام کے لیے؟ بہت شکریہ صابر صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ ایک میں سمجھوں گا کہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی بن گئی ہے، کیونکہ ایک طرف سینٹ الیکشن میں اور اس سے پہلے بھی جتنی الیکشن ہوئی ہیں اس پہ اپوزیشن حکومت دونوں کو جو ہے نا بہت سیریس کنسرن ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن جو ہے نا ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتے، تو ایک موقع بن گیا ہے کہ اس میں حکومت اور اپوزیشن بیٹھ کے ایک ایسے قانون سازی کرے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن جو ہے نا وہ ممکن ہو سکے۔ بالکل جس طرح آپ نے بات کی ہے، میں نے آج راجہ پرویز اشرف صاحب کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے، سیکریٹریٹ میں ہماری ملاقات ہوئی ہے، میں نے ان کو ریکویسٹ کی ہے اور میں رابطہ بھی کروں گا، تمام اپوزیشن پارٹیوں سے بھی رابطہ کروں گا، اور آج پھر اس کے بعد میں نے شبلی فراز اور فواد چودھری صاحب سے بھی میری میٹنگ ہو گئی ہے اور ان کو بھی میں نے کہا کہ وہ اپنے لیول پہ دیکھے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ رابطہ کرے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ ایک بہت بڑی اپوزیشن کے لیے بھی ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ جو اس کو کنسرن ہے الیکشن کے حوالے سے، تو وہ تو تب ممکن ہو سکے گا کہ تمام سٹیک ہولڈر پارلیمنٹ میں جتنی بھی نمائندگی ہے، تمام لیڈرشپ بیٹھے دیکھے کہ قانون سازی میں کہاں پرابلم ہے، کہاں لیکوناز ہیں، کون سے قانون جو ہے نا اس کو امینڈ کرنا ہے۔ تو یہ ایک موقع ہے، مطلب لڑائی تو بہت ہو گئی اور شاید آگے بھی ہوگی، میں یہ نہیں کہتا، وہ اپنی سیاسی نظریے یا اس کے سیاسی جو نقطہ نظر ہے وہ اپنی اپنی جگہ پہ ہوگا، لیکن اس وقت آپ لوگ بیٹھے کہ جو بنیادی مسئلہ ہے کہ ہم کیسے ایک ایسا میکینزم بنائیں جس سے ہم اس ملک میں ٹرانسپیرنٹ فری الیکشن جو ہے نا فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے نا وہ میک شور کر سکے۔ تو مجھے امید ہے کہ اپوزیشن جو ہے نا اس پہ مشاورت کرے گی، اچھا، اور میں بھی کروں گا، رابطہ بھی کروں گا، اور یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے۔ اسپیکر صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے، آپ نے کہا راجہ پرویز اشرف صاحب سے بات ہو گئی،
اس میں مختلف جماعتیں ہیں پارلیمانی، اس میں آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب بھی ہیں، ANP بھی ہے، BNP مینگل بھی ہے، اور خاص طور پہ بلوچستان عوامی پارٹی، یہ تو آپ کی اتحادی ہے. لیکن جو سب سے اہم جماعت آپ کو تنگ کرے گی، دو جماعتیں ہیں، وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نواز اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان صاحب. ان دو کے ساتھ آپ ملاقات کریں گے، ان کو ٹیلی فون پہ پہلے رابطہ کریں گے یا ملاقات کریں گے، اور ملاقات کریں گے تو کس سے کریں گے؟ دیکھیے میں نے تو ایک جو پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے ایک بہت بڑی ایک آفر آئی ہے، ایک بہت بڑا آپشن ہے کہ جو ان کے کنسرن ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے میں نے اس کو کمیونیکیٹ کیا. میں ٹیلی فونک کانٹیکٹ کروں گا تمام پارلیمانی پارٹیز کی لیڈرشپ کے ساتھ جو ہمارے ساتھ اسمبلی میں ہیں. میں کوشش کروں گا کہ اس کو قائل کروں کہ یہ اس سے بہتر موقع نہیں ہو سکتا، اور کیا ذریعہ ہو سکتا ہے. یہی قانون سازی تو اس پارلیمنٹ میں ہونی ہے نا، پارلیمنٹ میں آپ نے بیٹھنا ہے اور اسی پروسیجر کو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے. اگر یہ نہیں ہوتا تو اس کو آپ کو پتہ ہے کہ پھر لوگ سمجھیں گے کہ یہ صرف ایک پولیٹیکل نعرہ ہے. تو مجھے امید ہے کہ اپوزیشن جو ہے نا یہ پارلیمنٹ اس کا اپنا ادارہ ہے، وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہے، پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھے اور وہ قانون سازی کرے کہ کل کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو. جب بھی الیکشن ہو اور تو سب جو ہے نا وہ گورنمنٹ میں آ جائیں یا اپوزیشن میں بیٹھے، ان کو یقین ہو کہ ایک فیئر اینڈ فری الیکشن ہوا ہے. جی چوہدری صاحب. اسد قیصر صاحب، ہمارا اور آپ کا موقف تو یہ ہے کہ 2018 کے الیکشن جو ہے پاکستان کی تاریخ کے سب سے فیئر اور یعنی ٹرانسپیرنٹ مینر میں الیکشن ہوئے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ 272 سیٹوں جو ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہے اس کے خلاف 30-40 صرف پٹیشنز آئی ہیں، اور وہ بھی اکثریت PTI کی. تو یہ جو لوگ ہیں یہ سلیکٹڈ ہے، ریجیکٹڈ ہے، فلاں ہے، ڈمکارڈ ہے، اور یہ دھاندلی کی پیداوار ہے. نہ وہ اسپیکر کو مانتے ہیں، نہ وہ پرائم منسٹر کو مانتے ہیں، اور ملک کو عدم استحکام کا شکار کر رہے ہیں. وہ آپ کی یہ جو آلو برانچ ہے یا یہ آپ نے جو کہا جی آئیں جی بیٹھ کے آپ کو جو اس پر کہاں وہ آئیں گے؟ وہ تو آپ کو الٹا کے باہر پھینکنے کے چکر میں ہے. دیکھیے خواہش تو ہو سکتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے اس طرح نہیں ہو سکتا. اگر ہم نے بھی کوشش کی، آپ کو پتا ہے کہ ہم نے دھرنا دیا، کتنا لمبا دھرنا دیا، وہ ہمیں کامیابی نہیں ہو سکی. ہاں ایک پولیٹیکل سٹرگل، ایک جدوجہد الگ چیز ہے. یہ اس سے تو بہتر آپشن کوئی نہیں ہے کہ یا تو آپ جو بات کرتے ہیں اس بات سے، یا جو آپ کا موقف ہے اس موقف سے آپ مخلص نہیں ہیں. اگر آپ مخلص ہیں موقف سے تو اس سے بہتر اپرچونٹی کوئی نہیں ہے. مجھے امید ہے کہ بے شک تمام پارٹیز جو ہے نا اپنے اندر پر مشاورت کرے اور ڈیبیٹ کرے اور اس کو اس اپرچونٹی کا اویل کرے. کیونکہ کون سا طریقہ ہے حکومت کو نکالنے کا؟ تو یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ کل کوئی جو ہے نا ادھر آئے لانگ مارچ کرے اور پھر جو حکومت گھر چلی جائے گی. تو اس طرح تو حکومت نہیں چلتی. وہ تو قانون اور کنسٹیٹیوشن کے مطابق جو پروسیجر ہے اسی کی ذریعے سے چل سکتا ہے. اچھا اسد صاحب، لیکن 2.5 سال گزر گئے ہیں، ابھی تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے. آئندہ الیکشن ہے، آئندہ الیکشن کے لیے تیاری کریں، اور اس کے لیے تیاری یہ ہے کہ آپ کے جو کنسرن ہے، جو جینوئن کنسرن ہے، وہ قانون کی شکل میں اگر آپ لے کے آئیں گے، اور وہ کنسرن تب ختم ہوگی جب ایک لا بنے گی. تو اس موقع کو ضائع کرنا بہت نامناسب ہوگا. اچھی اپرچونٹی ہے، اور پرائم منسٹر نے بہت کھلے دل سے یہ آفر دی ہے. اچھا اسپیکر صاحب یہ بتائیے گا کہ میں مسلم لیگ نواز اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب وہ اس وقت جیل میں ہیں، اور ان کو آپ خط کیسے پہنچائیں گے؟ کوئی نمائندہ بھیجیں گے، آپ کسی وزیر کو بھیجیں گے، یا آپ خود جائیں گے، اور یا ان کو باہر پروڈکشن آرڈر جاری کریں گے کہ آپ آئیں اور اس کے سلسلے میں حکومت کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں؟ اس کے لیے کیا پروسیجر اختیار کیا جائے گا؟ دیکھیے لیٹر تو پہنچ جائے گا، اور پھر ان کے لیے جو جو ضروریات ہوگی، پروڈکشن آرڈر کی ضروریات جو بھی ہو گیا،
پھر کریں گے اس کو ہم بالکل لائیں گے کیونکہ ایک سیریس معاملہ ہے وہ پوزیشن لیڈر ہے اس کو اس تمام عمل میں ساتھ ہونا چاہیے لیکن پہلے تو یہ ایک بنا لے اس کے اوپر کنسنسس پھر اس کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہوگی جو اس کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے انشاءاللہ کریں گے اس کے لیے یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت حکومت فل گڈ موڈ میں ہے کہ ہم نے ہر صورت میں آئینی اصلاحات الیکٹورل ریفارمز کرنی ہیں اور اس کے لیے حکومت کو اگر اپوزیشن لیڈر کے پروڈکشن آرڈر بھی جاری کرنا پڑے تو وہ بھی کریں گے اور پولیٹیکلی اس پولیٹیکل اپروچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے. بالکل میں بلکہ اس سے آگے بڑھتا ہوں جس دیکھیں میں اس سے آگے بڑھتا ہوں جی سر اس پہ تو اور بھی زیادہ کیونکہ ایک تو صرف یہ الیکشن ریفارم نہیں ہے جوڈیشل ریفارم کی بھی بات یہ کمیٹی جو ہے نا یہ الیکشن ریفارم بھی کرے گی اور اس کو ہم جوڈیشل ریفارم کے لیے بھی اس کمیٹی کو استعمال کریں گے اور پھر جو اور بھی جو دیگر قوانین ہیں جو کہ نیب لا ہے اس کو بھی ہم اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائم ہے کہ جو ریفارم ایجنڈا ہے جو ضرورت ہے اس وقت کہ خاص کر جو گورنمنٹ اور اپوزیشن کو دونوں کو ایک سپیج پہ بیٹھنا ہوگا کہ ہم نے جو جوڈیشری ہے اس کی ریفارم بھی کرنی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جوڈیشری میں بھی بہت سیریس پرابلم ہے سالوں کیس چلتے ہیں اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ امن و امان کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اچھا لوگوں اسپیکر صاحب جو کے ساتھ جو ہے انصاف جو اسپیکر صاحب سب کی جی ضرورت ہے وہ نہیں ہوتی تو ہم اس کے ساتھ جوڈیشری جو ریفارم ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ جوڈیشری ریفارم بھی کرے اور لیگل جتنی بھی ریفارمز ہیں اس کو ایجنڈا میں ڈال کے نا اس میں کر لیں. رائٹ چوائس صاحب پوچھیں آپ. اسد قیصر صاحب یہ اسپیکر قومی اسمبلی سے میں نہیں پوچھ رہا اسد قیصر دی پالیٹیشین جو اپنے ود ان آن رائٹ لڑ کے پہلے صوبے میں اب مرکز میں اور یو ہیو ڈن ونڈرفل تھنگ اپنی مطلب تحمل مزاجی سے اپنی جگہ بنائی ہے. ہیونگ سیڈ دس یہ جو اتنی بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے بندے بفر گئے یا بک گئے 3 مارچ کو قومی اسمبلی میں جو آپ کے خلاف بغاوت ہوئی تو آیا کوئی اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرندہ کوئی پروسیس ہے پی ٹی آئی کے اندر یا اسی طرح پھاڑ لو ہی چلے گا؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ابھی تک نام جو ہے نا مطلب اس کی کوئی سمجھ نہیں ہے اور کوئی جو بات آگے پیچھے ہو جاتی ہے میرے نالج کے مطابق تو ابھی ہمارے نام ہمارے سامنے کھل کے نہیں آئے ہیں. وہ دیکھا جائے گا اس کے اوپر جو ہے نا ایک کمیٹی ہے جو اس کو دیکھتی ہے اور اس کے جو پھر ذمہ دار ہوگا اس کے خلاف ایکشن ہوگا. لیکن اس سے کچھ چیزیں اور بھی تھی کہ کوئی صرف پیسے کو نہیں کوئی پرسنل ناراضگیاں بھی تھی کوئی ایشوز بھی تھی اس کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہے نا آگے پیچھے ہوئے ہیں. اینی ہاؤ یہ ایک پروسیس ہے اور اس وقت ہم سمجھتے ہیں اور اس کے حوالے سے ہم ریگولر میٹنگ کر رہے ہیں جو جس طرح آپ نے کہا کہ ایز اے اسد قیصر اور پی ٹی آئی کی جو کیونکہ میرا ایک بہت لمبا عرصہ پی ٹی آئی کے ساتھ ایک ایفیلیشن ہے بلکہ میں وہ فاؤنڈر ممبرز میں ہوں. جب تحریک انصاف بنی 96 میں تو پہلے 97 میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تو ہم پورا دیکھ رہے ہیں کہ ہماری پارٹی کے اندر کیا پرابلم ہے ہمیں اپنے آرگنائزیشن کے معاملے میں کیا اقدامات کرنے ہیں اپنے پارٹی کو کیسے ریفارم کرنا ہے اس کے اوپر بھی کافی ڈیبیٹ اور ڈسکشن ہو رہی ہے اور پریکٹیکل اقدامات بھی ہو رہے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ 10-15-20 دن میں وہ سارے چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. اچھا اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم پارٹی کو ایک انسٹیٹیوشن بنائیں. اسپیکر صاحب اب آئینی میں پھر واپس اسی آئینی پیکج کی طرف جاتا ہوں. آپ نے بتایا کہ جوڈیشل اس میں ریفارمز ہیں اس میں الیکٹورل ریفارمز ہیں ایون اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ نیب ریفارمز بھی ہو سکتی ہیں نیب ریفارمز بھی اس سے شامل ہیں. مزید اس میں گلگت بلتستان بھی آئے گا نئے صوبوں کے قیام کا مسئلہ ہے وہ بھی چیزیں آ سکتی ہیں. یہ پارلیمانی کمیٹی جو آپ تشکیل دینے جا رہے ہیں یہ پارلیمانی کمیٹی اس کا جو دائرہ کار ہے وہ وسیع ہوگا کہ ٹھیک ہے جی کھل کے بات کرتے ہیں اوپن ڈیبیٹ ہے اپنی اپنی تجاویز لے کے آئیں اور ایک مشترکہ طور پہ ایک آئینی پیکج آ جائے مکمل طور پہ اصلاحات کا؟
بالکل، ہم بیسیکلی اس کمیٹی کو لیگل ریفارم کے طور پر دیکھیں گے. اس میں گلگت بلتستان کی جو صوبے کی حوالے سے جو اس کو حیثیت دینا ہے وہ بل بھی آئے گا، اور بھی اس قسم کی ریفارمز کے حوالے سے جتنے بلز ہیں وہ آئیں گے. اور اس میں میں کوشش کروں گا کہ کوئی بڑی پارٹی ہو یا چھوٹی پارٹی ہو، اور وہ سینٹ میں ہو یا نیشنل اسمبلی میں ہو، تمام کی پارلیمانی پارٹی کے لیڈرز موجود ہوں تاکہ ایک لارجر کنسنسس ہو اور پھر کسی کو اعتراض نہ ہو. جس کی جو بھی نمائندگی ہے ہم اس کو سننا چاہیں گے. اور اس کے علاوہ باہر سے مثال کے طور پر ہم چاہتے ہیں کہ باہر کے جو عہدیدار ہیں اور دیگر سٹیک ہولڈرز ہیں اس کو بھی بلایا جائے گا تاکہ ایک لارجر کنسنسس بن جائے اور ایک ڈاکومنٹ بنائے کہ ہمارے ملک کے مستقبل کے لیے وہ ایک بہتر ڈاکومنٹس ہو. اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان سے ہٹ کے بھی جو جماعتیں پارلیمان میں نہیں ہیں ان کی نمائندگی بھی، اور ادروائز بھی آپ پروفیشنلز کو بھی اور سٹیک ہولڈرز کو بھی اس میں شامل کرنے کی آپشن ہے؟ بالکل بالکل. اچھا شاکر صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ وسیع پیمانے پر سیاسی مذاکرات کا جو ہے انہوں نے ایک آغاز کیا ملک میں کہ جو بھی بڑے بڑے ایشوز ہیں ان کے اوپر تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتفاق رائے سے ملک آگے بڑھے. اگر میں یہ سمجھا ہوں اس میں سے بالکل. اچھا اسپیکر صاحب اس میں بالکل آپ یہی نے ہے. اور اس سے بڑھ کر جو ہے نا جی ہم اس میں چاہتے ہیں کہ بارز ایسوسیشن بھی ہمارے ساتھ اس میں ہو یا دیگر جو کنسرن ریلیونٹ سٹیک ہولڈر ہوں گے اس کو بھی اس میں شامل کریں گے. تو پھر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک گرینڈ ڈائیلاگ کی طرف جا رہی ہے. دیکھیں گورنمنٹ تو بالکل یہ تو گورنمنٹ تو چاہ رہی ہے کہ ایک ایز اے ہول ہم ایک ریفارم ایجنڈا لے کے آئیں اور اپوزیشن اس میں ساتھ دیں، ٹھیک آگے ہے بڑھیں. ہم بالکل یہ ایک گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کا صورت ہو سکتی ہے اور یہ سے میرے خیال میں ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. بالکل ٹھیک. اب اس میں ایک اور چیز بھی ہے اسپیکر صاحب، کیونکہ آپ نے جیسا کہ میں سمجھا ہوں کہ یہ اوپن فورم ہوگا، تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہوگی جو پارلیمان میں ہے اور وہ بھی جو پارلیمان میں نہیں ہے. پھر آپ نے بار کونسل کی بھی آپ نے کہہ دیا اور کہا کہ یہ گرینڈ ڈائیلاگ ہونے جا رہا ہے شروع. پھر ہم اس پہ جو بنیادی بات 18th امینڈمنٹ کے بعد بہت سارے مسائل پیدا ہوئے اور NFC وارڈ کا مسئلہ ہے اور کچھ وزارتیں صوبوں کو چلی گئیں اور ابھی تک وہ بد نظمی اور ساری چیزیں. پھر اس وقت ہمارا جو وزیر اعظم ہے اور وزیر داخلہ وہ صرف ہے 18 مربع کلومیٹر کا وزیر اعظم. اس کے بعد اس کا وہ صوبائی حکومتیں، معاملہ صوبائی حکومتوں کو چلا جاتا ہے. اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ مرکز کو اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے کوئی اور صورت نہیں ہے، صوبے لے جاتے ہیں اور مرکز کی جیب خالی ہوتی ہے. تو کیا ہم اس گرینڈ ڈائیلاگ میں یہ ساری چیزیں بھی شامل ہوں گی کہ مرکز کو بھی مضبوط کرنا ہے، صوبوں کو خود مختاری بھی دینی ہے، نئے صوبوں کی تشکیل بھی ہے، یہ ساری چیزیں ایڈریس ہوں گی؟ دیکھیے اس پہ میں ابھی کمنٹس نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ہمارے ڈسکشن میں نہیں آیا ہے. ہمارا بیسیکلی مطلب جو خاص کر جو لیگل ریفارمز ہیں، جوڈیشل ریفارم اور الیکٹرل ریفارمز ہیں اور نیب لا بھی ہے اور اس قسم کی، لیکن ابھی ہمارے ڈسکشن میں یہ نہیں آیا ہے تو میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا. لیکن یہ اوپن فورم ہوگا جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس میں ارکان اگر چاہیں تو اس میں ڈسکشن میں لا سکتے ہیں. پھر یہ ہاؤس کا بالکل ٹھیک ہے، ہاؤس کیا سمجھتے ہیں پارلیمانی کمیٹی کے پاس ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ایجنڈا لائیں وہ کنسنسس ایجنڈا ہو اور اس پہ جو سٹیک ہولڈر ہے اس کی ایک کنسنسس ہو. جی چوہے صاحب. اسد قیصر صاحب معاف کرنا، یہ اپوزیشن جو ہے یہاں مارا ماری کا ماحول، آپ گپ شپ کے لیے کیا ہے جی بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. آپ کی حالت تو یہ جیسے صابر شاکر صاحب نے کہا، میں معاف کرنا میرے لفظوں کو چھوڑ کے، کہ آپ نے 18ویں ترمیم کے نتیجے میں وفاق کو تو ایک یتیم خانے میں تبدیل کر دیا. ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوتا کہ ملک کو کس طرح چلانا ہے، فیڈریشن کے مسائل کس طرح حل کرنے ہیں، NFC ایوارڈ اور پے در پے جو واقعات ہے. اگر ان چیزوں کو آپ ابھی ہیڈ آن
ان کا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کا فیصلہ اور اس کو حل نہیں کریں گے تو بالکل یہ تو ملک جو ہے انگورنیبل بن جائے گا. آر یو پیئنگ اٹینشن ٹو اٹ؟ اور پی ٹی آئی جو ہے 2023 میں کیا لیگسی یا کیا لوگوں کو دے گی 5 سال کے اپنے اقتدار کے نتیجے میں؟ 2.5 سال تو آپ نے ٹھیک کہا گزر گئے ہیں. کوئی ہے آپ کے پاس بڑا ٹارگٹ ٹو اچیو ایکسپٹ کہ وی ہیو اے پرائم منسٹر ہو از آنیسٹ اینڈ ابو بورڈ؟ دیکھیں چودھری صاحب، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ تو میں ایسا کوئی بات نہیں کرنا چاہتا کہ جس کی وجہ سے کوئی ہمارے جو کنسنسس بننے جا رہا ہے یا کنسنسس کی کوشش کر رہے ہیں اس پہ کوئی وہ آ جائے. آپ کو پتہ ہے کہ 18 امینڈمنٹس پہ جو ہے نا کچھ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہے اس کی سٹینڈ کیا ہے، اور میں ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا. بالکل ٹھیک. لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں نا تو چونکہ میرا خواہش ہے کہ میں آج جو ہے نا صرف فوکس رہوں کہ جو ہم پارلیمانی کمیٹی بنا رہے ہیں اس کے اوپر ہمارا فوکس ہو، اور جو ہمارا اس وقت مین ایجنڈا ہے اور جو ہمارا اس وقت مین ٹاپک ہے وہ الیکٹرل ریفارمز ہیں. اور الیکٹرل ریفارمز کے اوپر جو ہے نا ہم چاہتے ہیں کہ کم از کم یہ ایک جو ہے نا یہ مائل سٹون طے کرے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی، اور اس ملک میں جو ہے نا سیاسی استحکام آ جائے گا. اور یہ کوئی پھر کل جو ہے نا الیکشن کے بعد جو ہے نا چوراہوں میں اور نہیں آئے گا کوئی جنسی جلوس اور احتجاج اور دھرنے نہیں ہوں گے، بلکہ جس کو حکومت ملے گی وہ یکسوئی کے ساتھ اپنا ٹائم پورا کرے گا اور اپنے ایجنڈے میں عمل درآمد کرے گا. اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے ہماری حکومت آئی ہے تو پہلے دن سے جو ہے نا اس قسم کے ماحول ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں بہت سیریس چیلنجز ہیں، کیونکہ اکنامک ایشوز ہیں، اور اس کی وجہ سے ہماری جو اسٹیبلٹی ہونی ہے اس کو ہمیں کافی اثرات پڑے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے انویسٹمنٹ نہیں آتی، اس کی وجہ سے آپ کی اکانومی اسٹیبل نہیں ہوتی. تو اس کی وجہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ایسا ایک نظام ہو کہ جو پھر سب لوگ جب بھی الیکشن ہو ان کو یقین ہو کہ بس فیئر اینڈ فری الیکشن ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آصف صاحب، آخری یہ کہ ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس پہ ایج حاصل کرنے اصل میں ایج حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اگر پولیٹیکل پارٹیز کے پارلیمانی لیڈرز جو ہیں وہ ایسے ارکان کو پارلیمانی کمیٹی کے ممبرز کر دیتے ہیں جو کہ ان دنوں جیلوں میں ہیں، تو پھر ان کو موقع دیا جائے گا بلا تفریق کہ آئیں اور پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائیں گے. مثلا خورشید شاہ صاحب ہیں، خواجہ آصف صاحب ہیں، خود اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب ہیں، یہ ارکان جو ہیں وہ اس وقت گرفتار ہیں. تو ایسا بھی ریلیف دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جو وہ نمائندے ہوں گے نا تو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ پہلے تو وہ ڈیسائیڈ کریں، اس کے بعد ایف اینڈ برس ہوں گے، اور میں کوشش کروں گا کہ سب کو اویلیبل کروں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کروں. اس کے لیے جو اقدامات کرنے پڑیں گے انشاءاللہ ہم کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. یہ ہمارے ساتھ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب جو کہ بتا رہے تھے کہ ایک وسیع تر قومی ڈائیلاگ شروع کرنے جا رہے ہیں اور اپوزیشن جماعتوں کو بلا امتیاز دعوت دی گئی ہے، اور اس کے لیے وہ ایفرٹ کریں گے، ٹیلی فون بھی کریں گے، جائیں گے بھی، اور پروڈکشن آرڈر بھی جاری کرنے پڑے تو پروڈکشن آرڈر بھی جاری کریں گے. تو اب لیتے ہیں بریک کے بعد کچھ مزید خبر. ویلکم بیک ناظرین. ایک طرف گرینڈ ڈائیلاگ کی باتیں، گورنمنٹ کا موڈ بدلا ہوا ہے، وزیر اعظم عمران خان بھی بڑی بڑی میٹنگز کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اب ذرا ایک دوسری طرح کی حکومت کرنی ہے. لیکن پی ڈی ایم میں ابھی تک معاملات گڑبڑ. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی نواز شریف صاحب کو کچھ تھوڑے سے تانے دیے ہیں کہ جیل ویل سے نہیں ڈرنا، اگر سیاست کرنی ہے اقتدار بھی ہوتا ہے اس میں جیل بھی ہوتی ہے، اس لیے تشریف لے آئیں. کہنے کا مطلب ان کا یہی تھا. پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی سی کا اجلاس 4 اپریل کے بعد طلب کیا ہے. 4 اپریل کو ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کی برسی ہوتی ہے، اور مسلم لیگ نواز کی طرف سے یہ دھمکی دی گئی ہے کہ مسلم پیپلز پارٹی آتی ہے آئے، ورنہ پھر ہم اپنا لائحہ عمل الگ سے طے کریں گے. اور وہ بھی پرتول رہی ہے سربراہی اجلاس بلوانے کی. مولانا فضل الرحمان صاحب متحرک ہیں، لیکن وجہ اناد کیا بنی؟ اور اصل میں یہ جو ہم نے کلائمیکس دیکھا آصف علی زرداری صاحب کی تقریر میں پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں، اور اس کے بعد پھر مریم بھی اپنے غصے پہ قابو نہ پا سکی اور انہوں نے بھی ترکی با ترکی جواب دیا. تو ہوا کیا؟ پس پردہ پیچھے چل کیا رہا تھا؟ اتنا جو کیا کہنا چاہیے،
اتنا سارا حبس کیسے جمع ہوا؟ یہ ذرا سنیے مولانا غفور حیدری صاحب. کل جو فضا بنی، جو زرداری صاحب نے گفتگو کی، اور اس کے بعد تو ہم جیسے لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید اب وہ خدا حافظی رہ گیا ہے. قمر زمان قائرہ صاحب جی. میاں صاحب نے جو گفتگو کی اس میں بھی کچھ باتیں ایسی تھیں جو پیپلز پارٹی کو فوکس محسوس ہوئی، جو ہمیں محسوس ہوا وہ بھی نہیں ہونی چاہیے تھے، نہ ہوتی تو زیادہ اچھا ہوتا. اس کے ریئیکشن میں کچھ باتیں ہو گئی. اب رانا صاحب کہتے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے تو بہت ہی الزام تراشی بلکہ الزام لگایا. کیا کہا سنیے. معاملہ یہ ہے کہ جو زرداری صاحب نے بات کی ہے، ایک دو چیزیں ایسی تھیں کہ جو زیادہ بہتر انداز میں کی جا سکتی تھی. ادھر زرداری صاحب اس میٹنگ سے خطاب کر رہے تھے، اور ادھر جو پیپلز پارٹی کا میڈیا سیل ہے یا میڈیا میں کوئی ایسا آدمی بیٹھا ہے، میڈیا میں اس کو چلانا شروع کر دیا. اور ابھی زرداری صاحب بات کر ہی رہے تھے، انہوں نے اپنی بات ختم نہیں کی تھی، تو یہ بات میٹنگ میں پوائنٹ آؤٹ ہو گئی کہ جناب زرداری صاحب، آپ جو گفتگو یہاں میٹنگ میں کر رہے ہیں، جو میٹنگ کی امانت ہے، تو اس میں تو بددیانتی ہو رہی ہے. یہ میٹنگ تو، یہ تقریر تو آپ کی میڈیا کے اوپر چل رہی ہے. وہاں سے پھر جو ہے وہ قدرے ماحول تلخ ہوا. ماحول تلخ ہوا تو میں ایک بات بتا دوں کہ یہ میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا میڈیا سیل ہمیں خبریں نہیں دے رہا تھا. یہ اجلاس کے اندر سے ہی 2-3 رہنما تھے، وہ بھیج رہے تھے، اور باہر ہی رپورٹر کھڑے تھے جو اس ایونٹ کو کور کر رہے تھے. رپورٹرز، ان رپورٹرز کو اندر بیٹھے رہنما ہی ٹکٹس دے رہے تھے. اب رانا صاحب نے مزید آگے بڑھ کے کہا کہ اس بات نے ماحول پھر مزید خراب کر دیا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب پریس کانفرنس بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے. اس بات نے اس پورے ماحول کو جو ہے وہ خراب کیا. اور اس کے بعد مولانا بھی اس بات سے تھوڑا زیادہ جو ہے وہ ناراض ہو گئے، اور انہوں نے پریس کانفرنس، پہلے تو وہ پریس کانفرنس میں آنے کو تیار نہیں تھے، لیکن جب وہ آئے تو وہاں پہ پھر انہوں نے جو ہے وہ جو مختصر انداز اپنایا، اس سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں جو ہے وہ خرابی ہوئی، اس میں کوئی اصلاح نہیں ہوئی. اس سے تو بہتر تھا کہ وہ اگر پریس کانفرنس میں جو ہے وہ نہ آتے. ان کو زبردستی لایا گیا، پریس کانفرنس میں نہیں آنا چاہ رہے تھے، اور اس سے بہتر تھا وہ نہ آتے. اب ذرا پاکستان پیپلز پارٹی وہ بتا رہی ہے کہ اس اجلاس سے پہلے کیا کیا ہوا جس کی وجہ سے معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچے. شیری رحمان صاحبہ. سڈنلی یہ 10 دن لانگ مارچ سے پہلے یہ سارا سامنے لے آنا ایک دم سے کہ جی نتھی کر دیا گیا ہے لانگ مارچ کو استعفوں سے، پارلیمانی استعفوں سے، تو فرینکلی ہم تو خاصے شزدر رہ گئے، کیونکہ یہ بات تو ہماری اسٹیئرنگ کمیٹی میں بھی نہیں چل رہی تھی. بس ایک دن پہلے ایک دم ایجنڈا ہی آیا لانگ مارچ کے ساتھ. تو ایک دم ایجنڈا آیا تو یہ ایجنڈا کون سیٹ کر رہا تھا جس سے پاکستان پیپلز پارٹی بالکل ناواقف تھی؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور بھی تھا جو اپنا ایجنڈا سیٹ کر رہا تھا، اور پیپلز پارٹی اس سے بالکل مختلف. لیکن پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی تھی؟ پیپلز پارٹی، ایک اور پیپلز پارٹی نے آفر کی تھی پی ٹی آئی کو، اور یہ خبر اتفاق کی بات ہے، مسلم لیگ نواز کو یہ خبر ہم دے بھی چکے تھے، اس کی کنفرمیشن کی نبیل قبول صاحب نے. جی شیری رحمان صاحب کا ایک شارٹ سنائیے جی. اور ہم تو سمجھ رہے تھے یہ کہیں گے ٹھیک ہے لانگ مارچ کے ساتھ ہم نو کانفیڈنس موشن اب شروع کرتے ہیں پنجاب میں، اس کے بعد اسپیکر، اس کے بعد عمران خان. یعنی عدم اعتماد پنجاب میں پہلے بزدار صاحب کو ہٹانا تھا، پھر اسپیکر کو ہٹانا تھا، پھر وزیر اعظم کو ہٹانا تھا، یہ ترتیب تھی. نبیل قبول صاحب نے مزید کھل کے بات کی. ہم نے ان کو کہا تھا کہ آئیں مل کر پنجاب کی حکومت گراتے ہیں، ہم گرا سکتے ہیں. ہم نے کہا تھا ہم گرا سکتے ہیں، ہم نے ان کو نمبرز بھی بتائے، ہم نے ساری بات ان کو بتائی کہ کس طرح گرا سکتے ہیں، کس سے ہماری بات ہوئی. فوری طور پر آپ نے دیکھا کہ ان کے لیڈرشپ سے ایک اسٹیٹمنٹ آیا کہ پنجاب کی حکومت کو ہم گرانا نہیں چاہتے. سارا معاملہ جو ہے وہاں سے خراب ہوا. اب ذرا اس کا جواب دے رہے ہیں عطا تارڑ صاحب، اس کو کنفرم کر رہے ہیں کہ جناب بالکل یہ بات تو ہوئی تھی، لیکن ہم کیوں 10 سیٹوں والے یعنی کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنائیں. سنائیے جی. مان لگایا گیا ہے
اس کو ہٹانے کا فارمولا یہ تھا کہ ہماری ہیں 165 سیٹیں, ہم سب سے بڑی جماعت تھے. اب اگر 165 سیٹوں والی جماعت کو یہ کہا جائے کہ 10 سیٹوں والی جماعت کا وزیر اعلیٰ آپ کی سیٹوں پہ لگا دیا جائے. ہم نے پنجاب پہ گورننس کی ہے, ہم نے پنجاب کو سنوارا ہے, بنایا ہے. ہم اپنے ووٹ دے کے ایک نااہل حکمران کو ہٹا کے دوسرا یہاں پہ کس طرح انسٹال کر دیں؟ دوسرا کیسے انسٹال کر دیں جناب؟ اور یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ حکومت صحیح کام نہیں کر رہی, مہنگائی بہت ہے, بے روزگاری بہت ہے, لیکن در پردہ کیا ہو رہا ہے؟ بندر باندھ. مریم نواز صاحبہ, ابھی بھی پی ایم ایل این کی میجورٹی ہے. ہم کسی ایسے انسان کو ریپلیس کر دیں کسی دوسرے ایسے انسان کے ساتھ جو میجورٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتا, تو میرا خیال ہے یہ کوئی عقل مندی کا فیصلہ نہیں ہے. ہم ایک انسان کو گرا کے انہی کا دوسرا انسان لانے کے لیے ہم نے یہ جد و جہد نہیں کی. ایک انسان لا کے دوسرا ہٹا کے ایسی جد و جہد نہیں کی. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد مزید دلچسپ خبریں. ویلکم بیک ناظرین, اس وقت چوہے صاحب کے پاس کچھ خبریں ہیں اور اہم ترین خبریں ہیں. چوہے صاحب ذرا بتائیے گا. ایک تو پہلی خبر تو یہ ہے کہ 3 مارچ کو جس دن قومی اسمبلی میں ووٹنگ ہوئی, اس کے بعد میں ہمیں ہائیسٹ لیول پر باخبر ترین ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ 3 ارب روپیہ ارکان قومی اسمبلی میں دیا گیا تاکہ عمران خان کی حکومت ختم کی جا سکے. 3 ارب روپیہ کی رشوت جو ہے وہ دی گئی ہارس ٹریڈنگ کے لیے, یا جو بھی الفاظ آپ کہنا چاہتے ہیں. یہ مصدقہ خبر دی جا رہی ہے کہ حکومتی ذرائع اعلیٰ ترین سطح پر یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ 3 ارب روپیہ سے دے کر ارکان کی لائلٹیز خریدی گئی. اس کی مزید تفصیلات ہمیں منڈے کو انشاءاللہ دیں گے. نمبر 2 خبر یہ ہے, بہت بڑی خبر ہے, کہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ جس کے خلاف کیسز ہیں, جن میں مریم نواز, کیپٹن صفدر اور دوسرے ارکان, اور اس میں ایک اہم نقطہ ہے جو صرف ان کو پتہ ہے جن کو واقعات کے علم ہے, کہ ایک سرکاری افسر جو ابھی بھی ایک اہم عہدے پر قائم ہے, تو وہ بھی کسی وقت فوج میں بھی رہے تھے, تو ان کے لیے بڑا ہائیسٹ لیول پر دباؤ ڈالا گیا کہ جی ان کو نہ بلائیں, نیب یہ نہ کرے وہ نہ کرے. تو اس کے اوپر کہا گیا کہ یعنی ہم نے جس کے خلاف کیس ہے اس کو نہیں چھوڑنا اور ان کو پیش ہونا پڑے گا, اگر وہ وعدہ معاف گواہ بننا چاہتا ہے تو ان کی جواب دی. نمبر 3 خبر دیکھیں کہ مریم نواز جو ہے وہ مجھے نہیں چاہتی کہ میں مسلم لیگ نون میں اپنا کردار ادا کروں. مجھے ڈسکا جا کے کوارڈینیٹر بنایا گیا, وہاں ان کے تمام لوگوں نے مجھے کام نہیں کرنے دیا. حمزہ شہباز نے آ کے واویلا کیا, انہوں نے کہا میں نے کوئی نہیں اب جانا, میں گھر بیٹھ گیا ہوں. اور مریم صاحبہ نے میری رہائی سے لے کے آج تک جو رویہ اختیار کیا ہے, اس کے نتیجے میں پارٹی میں ہمیں یہ کہا جا رہا ہے, مجھے دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. حمزہ شہباز نے اپنے قریبی ساتھیوں سے کہا ہے کہ مجھے دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے, اور انہوں نے اپنی یہ کمپلینٹ اپنے والد شہباز شریف اور اپنے تایا نواز شریف تک بھی بچائی ہے. تو وہاں بڑی گمبھیر صورتحال ہے اس حوالے سے. تو یہ جو خبریں ہیں, پیسے کا استعمال, اس کے بعد گرفتاریاں, اب کسی کو چھوڑنا نہیں ہے, خواہ وہ مرد ہے یا خاتون ہے, اس کی پرواہ کوئی نہیں ہے. تو میں نے اس سے بالکل ٹھیک ہے جج صاحب, بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,